بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد کے درباری پہلوان تھے۔ خلیفہ وقت نے آپ کے اوپر انعام رکھا تھا کہ جو کوئی جنید کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے گا، جنید کو شکست دے گا، اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ پورے بغداد میں کسی کو یہ جرأت حاصل نہیں تھی کہ جنید کو آ کے چیلنج کرے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ ایک دن دربان بادشاہ کے پاس پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ باہر ایک انتہائی کمزور شخص آیا ہے، بڑا لاغر جسم ہے اس کا، اور وہ کہتا ہے میں نے جنید سے مقابلہ کرنا ہے۔ پورا دربار ہنسنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو پیش کرو۔ جب بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تو جانتا ہے جنید کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جنید کون ہے، پر مجھے یہ پتا کہ اس پہ انعام بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے سوچ لو، سمجھ لو، لوگوں سے پوچھ لو، پھر جنید سے مقابلہ کرنا۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لوگوں سے کیا پوچھنا ہے، پورا بغداد جانتا ہے کہ جنید کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، پر میں جنید کے مقابلے میں آتا ہوں، میں جنید سے مقابلہ کروں گا۔ بادشاہ وقت نے جگہ کا اور وقت کا تعین کیا اور مقابلہ رکھ دیا۔ جب مقابلے کا وقت آیا، جگہ کا تعین ہو چکا تھا، پورا بغداد بچہ بچہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا کہ کس کو ہمت ہوئی کہ جنید کے مقابلے میں آئے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اکھاڑے میں اترے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے نعرے لگا رہے تھے، اور ایک طرف وہ نوجوان کہ جس کا انتہائی لاغر جسم تھا اور انتہائی کمزور شخص تھا، وہ ایک کنارے میں کھڑا ہے اور لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ جنید بغدادی سے مقابلہ کرے گا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ پنجہ آزمائی فرمائی تو اس شخص نے کہا کہ جنید میری بات سنو۔ خدا جانے کیسا سحر تھا اس کے لہجے میں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے جیسے ہی اس نے میرا نام لیا نا جنید میری بات سنو، تو فرمایا کہ ساری طاقتیں میں اپنی بھول گیا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تجھ سے زیادہ پہلوان بغداد میں کوئی نہیں ہے، پر جنید میں بہت مجبور انسان ہوں، میں سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں۔ جنید میرا پورا کنبہ جنگل میں ہے اور ہر روز میں ان سے کہہ کے آتا ہوں کہ میں رات کو تمہارے لیے کھانا لے کے آؤں گا، بھوک اور پیاس سے وہ نڈال ہیں۔ اے جنید میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آل رسول ہوں، علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، اور میں لوگوں سے مانگوں، پر شہر میں مزدوری ملتی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے اور میں خالی جیب چلے جاتا ہوں۔ اے جنید اگر آج فتح کی دستار تو میرے سر پر بندھوا دے گا نا تو میری غربت دور ہو جائے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں نبیوں کے سردار اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر تیرے سر پر ولایت کی دستار بندھواؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس کی باتوں کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ فرماتے کہ میں نے پھر اس کے ساتھ یوں پنجہ آزمائی کی کہ جیسے حقیقتاً میں پنجہ آزمائی کرتے ہیں، اور میں چند ہی لمحوں میں زمین پر لیٹ گیا اور وہ آل رسول وہ سید زادہ میرے سینے پر آ کر بیٹھ گیا۔ لوگ پورا مجمع جو تھا اس پر سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ ہمارا قومی پہلوان اور ایک کمزور شخص سے ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس پر انعام و اکرام کی بارش ہو گئی اور فتح کی دستار اس کے سر پر تھی۔ مجھے باتیں سناتے اور خلیفہ وقت مجھ سے ناراض ہو گیا، کہنے لگا جنید تمہارا قومی پہلوان تھا اور ہارنا تھا تو کسی پہلوان سے ہارتے، اتنے کمزور جسم والے اور اتنے کمزور شخص سے تم ہار گئے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ابھی اکھاڑے میں ہی لیٹا تھا کہ وہ اپنے انعام سمیٹتا ہوا جنگل کی طرف چلے گیا۔ آپ فرماتے پورا شہر مجھ سے خفا تھا، خلیفہ وقت نے اپنے دربار کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں گھر آیا اور عشاء کی نماز ادا کی اور میں لیٹ گیا۔
جیسے ہی میں لیٹا ہوں میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے کہ جنید قیامت کے دن میں اپنے نانا سے کہا کہ تیرے سر ولایت کی دستار بندھواؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اب کون قیامت کا انتظار کرے، مجھے تو ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ گننا پڑے گا قیامت کا انتظار کرتے ہوئے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب میں نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے قیامت بڑی دور ہے، میں کیسے اتنا انتظار کروں؟ آپ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ مجھے نیند آ گئی، جیسے ہی مجھے نیند آئی مقدر جاگ گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبیوں کے سردار رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے آ کے مجھے اٹھایا اور کہتے جنید قیامت تک کا انتظار نہ کر، بلکہ ہم ابھی آ گئے ہیں، تو نے آج ہمارے بیٹے کا خیال رکھا ہے، تو نے آج آل رسول کی عزت اور ناموس کا خیال رکھا ہے، اب کون قیامت کا انتظار کرے گا؟ ہم ابھی تیرے سر پر فتح کی دستار باندھ دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کے ساتھ، دست مبارک کے ساتھ میرے سر پر فتح کی دستار باندھی اور فرمایا اے جنید ہم تجھے اللہ کی ولایت عطا فرماتے ہیں، اور آج کے دور میں جتنے بھی اولیاء ہیں سب کی سرداری کا تاج تیرے سر پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح آئی تو میں جب جاگا نا تو میں نے شور کی آواز سنی، جیسے ہی میں نے اپنا دروازہ کھولا تو باہر فقیر اور درویش لوگ کھڑے تھے، اور خلیفہ وقت جو کل تک مجھ سے ناراض تھا اپنا تاج لے کر کھڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس نے تاج میرے قدموں میں رکھ دیا، اور تمام جتنے بھی درویش تھے وہ مجھ کو مبارکباد دے رہے تھے، اور کونے سے مجھے ایک آواز آئی اے جنید کل تو نے ہماری عزت کا خیال رکھا ہے، آج اللہ نے تجھے یہ عزتیں عطا کی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کل والا سید زادہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تمام درویشوں نے کہا اے جنید ہم نے تیرے گھر میں حضور کو آتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضور فرما رہے تھے کہ ہم نے جنید کو تمام اولیاء کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اے جنید جتنے بھی جمع ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے، پر آج ولایت کی سرداری آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ پاک ہم کو بھی آل رسول کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیکوں کا صدقہ اللہ پاک ہم کو بھی نیک بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔